السلام علیکم عزیز طلبہ، آئیے حمد کے بقیہ اشعار سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ خالق بحر و بر ہے تو یا رب، مالک خشک و تر ہے تو یا رب۔ پیارے بچوں، خالق بحر و بر کے معنی پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، پوری کائنات کا خالق، یعنی اللہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اور پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اے اللہ، تو سمندروں کا بھی خالق و مالک ہے اور تو زمین کے خطے کا بھی خالق و مالک ہے۔ سمندر کی لہروں پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے اور زمین کے اوپر تمام مخلوقات پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ مالک و خشک کے معنی ہر چیز کا مالک، یعنی اے پروردگار، خشکی میں اور تری میں موجود تمام مخلوقات کا مالک بس تو ہے، تمام مخلوقات کا بادشاہ بس تو ہی ہے، اس لیے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ سب کو حاصل ہے نعمتیں تیری، عام ہے سب پہ رحمتیں تیری۔ پیارے بچوں، شاعر اس شعر میں کہنا چاہتے ہیں کہ زمین کی ہر مخلوق پر تیری نعمتیں اور رحمتیں عام ہیں۔ ہر جاندار چیز کو اس کی فطرت کے مطابق تو نے نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے۔ جیسے سورج کی روشنی دنیا کے تمام حصوں کو روشن کرتی ہے اور بارش کا پانی ہر خاص و عام پر برستا ہے، اسی طرح تیری رحمتیں بھی تمام انسانوں پر، تمام جانداروں پر، یہاں تک کہ تمام مخلوقات پر عام ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی نعمت اور رحمت کا مظہر ہے۔ پیارے بچوں، اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ ذرے ذرے پہ اختیار تیرا، فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا۔ اختیار کے معنی غلبہ، قابو، حق، اور فضل کے معنی ہے عنایت، رعایت۔ اس شعر میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے ذرے ذرے پر اللہ رب العزت کا اختیار ہے، غلبہ ہے، حق ہے۔ ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز پر تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ کوئی چیز تیرے حق سے محروم نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں پر اللہ کا فضل، اللہ کی عنایت اور اللہ کی رعایت عام ہے۔ کوئی شخص اس سے محروم نہیں، کوئی جاندار اس سے محروم نہیں، کوئی چرند پرند اس کے فضل و کرم سے محروم نہیں۔ ہر خاص و عام پر اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہے اور اسے زندگی گزارنے کے لیے قوت، طاقت اور حوصلہ عطا کرتا ہے۔ آخری شعر دیکھتے ہیں۔ تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے، تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے۔ تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے، تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے۔ پیارے بچوں، یہاں حکمرانی سے مطلب ہے حکومت۔ باقی کے معنی ہمیشہ رہنے والا، اور فانی کے معنی ہے فنا ہونے والا، ختم ہونے والا۔ شاعر اس آخری شعر میں کہنا چاہتے ہیں کہ تیری حکومت دنیا کی تمام چیزوں پر چلتی ہے، چاہے انسان ہو یا جانور، چرند پرندے ہو یا پیڑ پودے، پہاڑ ہو یا سمندر۔ تو اگر چاہے تو بارش ہو، تو اگر چاہے تو زمین سے اناج پیدا ہو، پھل پھول کھلے، اور تو اگر چاہے تو زندگی اور موت دے، کیونکہ تو ہی خالق و مالک اور ہمیشہ رہنے والا۔ دنیا کی تمام مخلوق فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور اے اللہ، بس تیرے لیے کوئی فنا نہیں اور ہمارے لیے کوئی بقا نہیں۔ تو ہی ہمیشہ باقی رہنے والا، تو ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا، تو ہی خالق، تو ہی مالک اور تو ہی پروردگار ہے۔